جون ایلیا صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں، بہت ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز اور خیالات اپنے سامعین تک پہنچائیں. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پھر مجھے یاد آیا. پھر مجھے یاد آیا. خوب. آپ یہ بتائیے کہ یہ عنوان سن کے آپ کو کیا یاد آیا؟ ہاں، بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں اور آ سکتی ہیں اس عنوان کو سن کر. پھر مجھے یاد آیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، اپنا امروہے کا واقعہ ہے. اچھا. مگر اس کی کوئی نوعیت اجتماعی نہیں ہے، یہ خاندان سے متعلق ہے. تو ایک لڑکی تھی. اچھا. پھر مجھے یاد آیا نا. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ بس میں نے سنا تھا، بہت لڑکپن تھا. اچھا. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ہاں، سنا اور اسے ایک طرح سے ہمارے سامنے جیسے پیش آیا ہو. اچھا. قریبی ماحول میں کا واقعہ ہے، جیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا ہو. تو ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا عذرا. اچھا. بہت خوبصورت لڑکی تھی. تو اس کی منگنی خاندانی ہی میں ایک صاحب سے ہوئی تھی. ان صاحب کا نام مرتضیٰ تھا. اچھا. تو منگنی کا بلکہ نکاح ہو گیا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا یہ سلسلہ. اور رخصتی ہونی تھی 1 برس بعد یا 1.5 برس بعد. مگر کیا ہوا کہ ایک دن اطلاع آئی کہ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا. تو وہ لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ کاڑھ رہی تھی. تو اس نے اس طرح سنا جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بالکل غیر متعلق، بالکل غیر جانبداروں کا سنا، بالکل خاموش. اچھا. خاموش ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی چھت پر ایک عمارت، دوسری منزل بھی تھی اس مکان کی، وہ وہاں چلی گئی زینے چڑھ کر اوپر کے کمرے میں دوسری منزل میں. فوراً وہاں چلی گئی لڑکی اور اب وہ وہیں رہنے لگی گویا. اچھا. بہت کوشش کرتے لوگ اسے بلائیں، ایسے کوشش کیا تھی کہ اس واقعے کی کوئی یاد دلا کے اسے رلایا جائے. وہ روتی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، بالکل خاموش. اچھا. بالکل پتھر. اور صاحب وہ اس کی بودباش وہی تنہائی میں اس نے رہنا شروع کیا. وہیں کھانا جاتا تھا، وہیں سب کچھ پوری زندگی. تو چند مہینے گزرے. ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ وہاں سے اتری کوٹھے پر سے اور اپنا بکس کھولا اور بہت ہی شاہانہ قسم کا لباس جوڑوں سے نکالا اور پہنا. اسے لوگ حیران، یہ کیا قصہ. اور پھول. اچھا. اس نے پھول پہنے جوڑے میں اور گجرا. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہو گئی، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہو تو یا تو اس نے رد عملی کوئی نہیں دیا تھا یا یہ اچانک عجیب و غریب. تو اس کی کسی سہیلی نے پوچھا تم ہوا کیا ہے؟ تو اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ آئے تھے. اچھا. ہاں، وہ آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئیں گے. پھر کون آئے تھے؟ کہ وہ لباس پہن کے اوپر چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرتضیٰ آئے ہیں اس کے منگے تک. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو لوگ سمجھے کہ دورہ پڑا ہے، ظاہر اتنا بڑا حادثہ ہے، تو یہ غیر متوازن ہو گئی لڑکی. تو وہ اوپر رہی، اوپر بیٹھ گئی جا کر. تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ گئے دیکھنے میں اب کیا کیفیت ہے، تمہاری وہ ختم ہو چکی تھی. ارے اب یہ اتنا عجیب قصہ تھا، یہ بہت دھیما سا، عجیب سا، بہت شدید، بہت دھیما. یقیناً کچھ عجیب، اس میں کچھ آوازیں بھی نہیں ہیں، فریادیں بھی نہیں ہیں، اور واقعہ ہو گیا. یہ تو بہت گہرا اثر ہوا آپ پر. یہ بہت لوگ قریبی ماحول کا تھا یہ قصہ، تو عجیب سا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ جو یاد رہا، تو یوں تو زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گزر گئے یا حادثات میں گزر گئے. تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں خود اتنی ایک اداسی کا عنصر ہے، ایک تنہائی کا؟ اداسی تھی نا. ہاں، کہ اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ کے طبیعت ہو گیا مزاج سے کوئی مطابقت رکھتا تھا. کچھ عجیب سا قصہ، کچھ داستان سی جیسے. ہاں، یعنی حقیقت بھی داستان بالکل معلوم ہوتی ہے. خواب بالکل اس طرح کا واقعہ تھا. اور یہ بہت مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، تو یہ اداس کرتا ہے. ہاں، یہ تو آپ کے قرب و جوار کی ایک بات تھی جو آپ کو یاد رہی. اس کے علاوہ کچھ یاد؟ بہت سے واقعات ہیں. کوئی اپنی یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں یہ بات. ہاں صاحب، پہلے میں یہ مجھے یاد آیا. ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، شام سے ذرا پہلے، سمجھ لیجیے کہ 5 بجے کا وقت ہے، نہیں اندھیرے سے پہلے. تو ہاں شام ہی کا وقت صحیح یاد ہے. تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اپنے محلے میں، تو اور بھاگ دوڑ کا کھیل تھا. تو کسی نے کہا کہ سیدھے ہو لو. دوڑا تو میں کربلا کی طرف، مغرب کی طرف، اپنے محلے کی گلی سے. میں نے دوڑتے ہوئے یہ کہا کہ کربلا جانے سے رات ہو جائے گی. وہ یہ کہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا. یہ کیا قصہ ہے؟
ओहो। ये तो कुछ और तरह की इबारत है, ये वो इबारत नहीं है जो हम दिल में बोलते हैं, ये वो जबान नहीं है, वो ये नस्र नहीं है। जो शायराना माहौल था मैं फौरन समझ गया कि ये वारदात हुई और वारिद हो गया। अच्छा, कोई खास बात नहीं थी, इसमें शेरियत नहीं थी, कोई जज्बा नहीं था, मगर वो जो एक आहंग था उसका जुमले का, उसने इतना वजद मिलाया कि मैं साहब खड़ा हो गया और वजद क्या हालत में, नतीजा मुझे आके उसे पकड़ लिया। अंदाज़न क्या उम्र रही होगी? ये बहुत ही छोटा था, हाँ बहुत कम। अच्छा, अब बाकायदा शेर जो मैंने कहा जिसमें कोई इस तरह की गलती भी नहीं थी कि कोई हरफ गिर गया हो, जो बाकायदा शेर था, तो वो 2 शेर थे। ये शायद 8 बरस की उम्र होगी। और आपको याद है? हाँ बिल्कुल। वजह क्या है, ऐसे वाकयात आदमी बहुत याद रहते हैं। अच्छा, आप ये बात देखेंगी कि आपको बहुत से शुरू के वाकयात तो याद होंगे। हाँ। जब आपकी 4 बरस की उम्र थी, 6 बरस पहले मादी या करीब के भूल जाते हैं। बिल्कुल। उस जमाने के वाकयात बहुत याद है। अच्छा, फिर ये नफ्स में बिल्कुल उतर गया था ये वाकया, ये सूरत हाल, तो ये मुझे मुसलसल याद रही। तो वो शेर जो मैंने पहली मर्तबा कहे, सबसे पहला शेर तो ये था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं। उस वक्त हमारा रंग सुर्ख था, सुर्ख सफेद। अच्छा। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। अब सब झूमने लगे शेर का, शेर पहला का, उसके बाद गजल मुकम्मल की कुछ दिनों के बाद। अच्छा। सबसे पहले ये शेर ये कहा था और उसके बाद गजल मुकम्मल की। दूसरा शेर जो कहा वो सिर्फ शेर ही रह गया, गजल उस पर कभी नहीं गई। और ये शेर था कि जो मेरी कैफियत की पूरी नुमाइंदगी करता है। अच्छा। मेरी ज़हनी, मेरे मिजाज की, मेरे ज़हन की। वो ये है साहब कि न जाने क्या है ये बात और क्या हकीकत है, न जाने क्या है ये बात और क्या हकीकत है, मुझे तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से नफरत है। वाह। एक ही शेर है, उसको और शेर नहीं कहे, लेकिन ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। और ये जैसे मैंने पूरा अपने आप को मुंतकिल कर दिया हो, बहुत उम्दा, पूरी तरह खुलकर सामने आ गया हूँ। ये बिल्कुल मेरे अंदर की इब्तिदाई। हाँ बिल्कुल। बस वो तो शायरी शुरू हो गई। इतनी आपने छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी, तो आप कुछ और खेल वगैरह नहीं खेलते थे हम बच्चों की तरह? खेल तो मैं खेलता था, लेकिन किस्सा क्या है, मैं ऐसी सूरत हाल से बचता था जिसपे मुकाबला दरपेश हो, यानी हार जीत का सवाल जहाँ पैदा हो जाए। क्या वजह थी? वजह ये थी कि आना झूठी आना, यानी कुछ तरबियत इसलिए इस तरह दी गई थी, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत ही अहम आदमी हो। अच्छा, मैं जानता था ना मैं ज़हीन हूँ ना अहम हूँ, मैं अपनी हिफाजत करता था। मैं ऐसे मौकों से कतराता खामखा कि अगर सुबकी हो गई, अगर हार गए। चुनाचे खेलता तो था, लेकिन मैं पसंद ये करता था कि बजाय खेलने के खेल देखूं। अगर जो मुझे हॉकी बहुत पसंद थी, मैं हॉकी खेलता था। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता कि इस दौरान के मुझे खेलने के बजाय देखने का मौका मिले, तो आप देखने को तरजीह देता। तो फिर आपने वही तमाशाई का ही रोल अदा कर दिया हमेशा? बड़ी हद तक मैंने तमाशाई का रोल अदा किया। कुछ खेल में खेलता, हॉकी है, क्रिकेट मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, ये बहुत फजूल मुझे मालूम होता, बड़ा वक्त। हाँ बहुत ही। इतना इंतजार तो महबूब का किया जाता है, 5वें दिन 4थे दिन रिजल्ट तो बड़ा महबूब तरीन जदीद तरीन खेल हॉकी है। क्रिकेट मेरे ख्याल में कदीम खेल है, जो बड़ा वक्त होता है लोगों के पास। तो हॉकी मैंने बहुत खेली, टेनिस भी, और अपने जो इंडोर गेम्स हैं इनमें। अच्छा, उस वक्त के जो मकबूल खेल थे जिनमें वक्त बहुत जाया होता था, जैसे शतरंज, वो आपने? हाँ, शतरंज मैंने नहीं खेली। हमारे जमाने में शतरंज बहुत कम हो गया था रिवाज। अच्छा। फिर दोबारा शुरू हुआ रिवाज इसका। यानी यूँ समझिए कि तकसीम से पहले शतरंज खेली जाती था, लेकिन रिवाज कुछ कम हो गया था। अच्छा अच्छा। आजादी के बाद फिर शतरंज बाकायदा मुनज़्ज़म मुकाबले उसके शुरू हुए। तो आपने जो ये कहा कि आप में अना बहुत थी और इस अना ने आपको तन्हा कर दिया, तन्हा किया। तो ये तन्हाई हमेशा के लिए आप पे मुसल्लत हो गई? मुसल्लत हो गई। और जो उनसे अब आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान से ये जरूर पूछते हैं कि मौसीकी में आपको क्या शौक रहा, ताकि उस मुनासिबत से हम आपके पसंद के नगमे सुनवा सकें। तो नगमे से पहले मैं ये अर्ज करना चाह रहा कि मौसीकी से बड़ा शौक था, और सबसे पहले शौक जो तारुफ मौसीकी से वो उर्स के जरिए। अच्छा। हमारे जद्द अमजद का उर्स, हमारे मोहल्ले में दरगाह है, उर्स होता था, तो बिल्कुल अपने घर की चीज थी। तो कव्वाली पहले, हमारी मौसीकी कव्वाली की शक्ल में पहले हमारे सामने में दाखिल हुए, और उसके बाद मुझे फिल्म देखना बहुत शौक था लड़कपन में। अच्छा। और उदास गाने, इंतहाई उदास, वही पसंद थे, उदास। और हमारे वालिद को उदासी गाने पसंद थे। तो साहब मैं आपसे जो वो करूंगा फरमाइश, तो किसी उदास गाने ही करूंगा। मसलन जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अच्छा, हाँ तो जरूर। और आमतौर पे वैसे ये है कि उदास गाने बहुत पसंद नहीं किए जाते आम सतह पर, लेकिन ये गाना जो आपने बताया है, तो ये मैंने देखा कि अक्सर हमारे पास फरमाइशें भी आती रही, और आमतौर पर इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। हमने सुना है कि इंसान का सफर जात से कायनात की तरफ होता है। जी हाँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के जात की तरफ आ गए।
صحیح. اچھا تو یہ ہم اسے کیا سمجھے, اصل حقیقت کیا ہے اس کی کہ آپ سمٹ گئے؟ نہیں ایسا نہیں, ذات سے میرا جو چونکہ تعلق شاعری سے ہے, تو شاعری کا رشتہ جو ایسا ہے, ایک ایسی شاعری ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی میری مصروفیت ہے جو مجھے ہر وقت متعلق رکھتی ہے گرد و پیش سے, اپنے ماحول سے, اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے, اپنے ملک سے, قوم سے, انسانوں سے. اور اس طرح فکری وہ ایک سلسلہ جو ہے مزاج میں وہ کائناتی مسائل سے متعلق رہتا ہے. میں سوچتا ہوں تو اس معنی میں اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے سمٹا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی عملی زندگی میں آپ کہنے کے سمٹ کے رہ گیا ہوں. میں 1 بجے تک بالکل میں سامنا نہیں کر سکتا روشنی کا میری آنکھیں. اچھا. تو اس لیے کہہ لیں ذہنی طور پر میں بالکل یعنی کائنات سے اور حیات سے میرا رشتہ استوار ہے. عملی زندگی میں کہتے ہیں کہ بہت شریک حیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کو کہاں تک آگے بڑھانے میں ساتھ دیتے ہیں یا پیچھے گھسیٹ دیتی ہیں, سیڑھی ہٹا لیتی ہیں. تو آپ کو تو بڑی انٹلیکچوئل خاتون ملی, شریک حیات کیسے سے زاہدہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ غالباً میں بظاہر ان کا شوہر ہوں, میرے خیال میں ان کی بیوی مملن وہ میرے شوہر ہیں. یعنی وہ زیادہ فعال ہیں زندگی میں, وہ بہت ہی معروضیت پسند ہیں, اپنے باہر رہنے کا بہت عملی, بہت محنتی, تو وہ زیادہ فعال ہیں. میں نسبتاً کم فعال ہوں. تو جون صاحب آپ نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک جو محرومی کا آپ کو ایک احساس رہا, تو آپ نے شعوری کوشش یہ نہیں کی کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں؟ ہاں یعنی کی کوشش, یعنی مراد یہ کہ آپ پھر اپنے سوال کو آپ دہرائیں گے. یعنی کیا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ تو محرومی کا شکار ہوئے, لوگوں نے چاہے آپ کو نظر انداز کیا, تو آپ نے اپنے بچوں کو وہ تحفظ اور وہ محبت, رفاقت, شفقت وہ دی کہ وہ اس احساس محرومی سے بچے رہیں. اس سلسلے میں بات بتاؤں کہ ایک تو مجھے لوگوں سے شکایت نہیں. اچھا. مجھے اپنے ماحول سے بالکل شکایت نہیں, بلکہ میں اپنے آپ سے, بلکہ میرے ماحول نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. میں ایک معمولی شاعر ہوں اور ایک طالب علم ہوں, مگر بھارت پاکستان نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا, اور میں اپنے بچوں سے بلا شبہ بہت محبت کرتا ہوں. لیکن میں ان کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کچھ میں نہیں کر پاتا اپنے اس بیماری کی وجہ سے. یہ ہے. تو میں, لیکن آپ بچوں کے دوست ہیں؟ ہاں دوست ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی بچہ شاعر ہو. اگر مجھے معلوم اس میں ایک رجحان پایا جاتا ہے, تو اگر میں نے دیکھا وہ شاعری کرا, میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا. اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ نہ جھیلیں. ہاں وہ بہت عذاب کا کام ہے صاحب. یہ کام اذیت کا ہے, دل جلانے کا, اپنے زخم کھرچنے کا نام ہے, کام ہے, خون تھوکنے کا کام ہے. فنون لطیفہ میں آپ کو کسی اور چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ صاحب میں فنون لطیفہ میں ڈراماز کیا نا, میں ڈرامہ کرتا بھی تھا, لکھتا بھی تھا. موسیقی سے بھی دلچسپی, موسیقی سننے سے, بلکہ اس گانے میں خیال تھا کہ ہم بہت خوش آباد واقع ہوئے ہیں. اچھا. تو ایک لڑکی کے سلسلے میں مقابلہ ہوا کہ آپ 2 آدمی گائیں گے, جو زیادہ اچھا گائے گا اس سے میں محبت کروں گی. سوئمبر ہو رہا تھا؟ جی ہاں. اچھا. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری آواز بہت اچھی ہے, لیکن ہم اس مقابلے میں ہار گئے. تو آواز ہم گا تو نہیں سکتے, 12 شوق ہے, یعنی بہت گہرا, اداس غزلیں, اداس گانے, وہی بات بہت پسند ہے. آپ کی فرمائش پر میں نے تمام یہ نغمے نوٹ کر لیے ہیں جو آپ نے بتائے تھے, اور اس پروگرام کے دوران میں یہ نغمے پیش کرتی رہوں گی جیسے جیسے وقت ملا. بالکل. تو میرے خیال میں اب ایسا ہونا چاہیے کہ دشت تنہائی میں ہے نا. اچھا اپنے ضرور. اس میں کیفیت ہے نا, ایک پیتھاس, ایک حزن. اب یہ صحیح ہے کہ میں حقیقت پسند ہو گیا ہوں, لیکن شروع میں اتنا تصوریت پسند تھا, اتنا آئیڈیالسٹ, کہ پوری زندگی اسی آئیڈیالزم ہی میں گزری. جو چیز بھی وہ انتہائی شکل میں قبول تھی, کم تر پہ گویا سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. حسین تو حسین ترین, طاقتور تو طاقتور ترین, یعنی ذہن میں گامن سے کم آدمی وہ طاقت کا کوئی سمبل ہو تو وہ گام اور اس سے کم نہیں. مثلا نا تو اعلیٰ شکل میں چیزیں قبول کرنے کا ایک رجحان تھا. تو ایسا رجحان جیسے آدمی کو زندگی میں کرتا پریشان, اس لیے کہ چیز تو نہیں ملتی نہیں آپ کو. جی ہاں. تو میں اب حقیقت پسند ہوں یقیناً, لیکن وہ تربیت اور عادت جو ہے, چیز طبیعت چاہتی تو وہی ہے جو چاہتی ہے. آپ کو پھر احساس محرومی نہیں ہو گیا؟ شدید ہوا. تو میرے پورے مزاج, میری شخصیت, پورا مزاج احساس محرومی کی نمائندگی کرتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ شکار ہیں احساس محرومی کا, آپ نے شعوری کوشش نہیں کی اس پر غالب آنے کی؟ حقیقت پسند ہونے کی کوشش کی, اور میرا یہ دور جو ہے وہ حقیقت پسند بننے کی کوشش میں گزر رہا ہے. لیکن وہ جو ایک شخصیت بن جاتی ہے نا, وہ بن جاتی ہے. لیکن میں بہرحال پہلے مثلا میں انتہائی یاسیت پسند تھا, آئیڈیالزم کے ساتھ, اس تصوریت پسندی کے ساتھ میں یاسیت پسند بھی تھا, قنوتیت پسند بھی تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میرے اندر امید پیدا ہوئی ہے,
چونکہ میں اتنی اذیت میں ہوں کہ فطرت نے اندر سے ایک نظام میرے اندر پیدا کیا ہے جو مجھے بچا سکے، وہ امید ہے. درست. امید پرستی میرے آپ پیدا ہوئی بالکل چند مہینے یا چند سال پہلے، اور یہ فطرت کا ایک میرے ساتھ تعاون سمجھ لیجیے کہ چونکہ میں بہت بے آرام ہوں ان دنوں ایک زمانے سے، تو مجھے بچانے کے لیے ایک نظام گویا میرے اندر قائم کر دیا گیا، وہ امید ہے. آپ نے جب انا کی خاطر کسی سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں؟ بے حد، یعنی میری میں کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں. میں نے مثلاً حکومتوں میں ماشاء اللہ لگا، ماشاء اللہ کسی دور میں بھی میں نے کبھی سر نہیں جھکایا. یعنی ذرا بھی اگر میں شریک کار ہو جاتا، یعنی ان شاعروں کا ساتھ دیتا جو حکومت کے قصیدے لکھتے تھے مثلاً یوسف خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ افراد سے سمجھوتا کیا نہ نظام سے، کبھی نہیں کیا. لیکن اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے آپ نے نقصان اٹھایا. تو کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ارے ذرا سی منافقت کر لیتے تو اچھی گزرتی؟ یقیناً کبھی. دیکھیے انسان میں جو اندر آدمی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کمیونگی اختیار کرے، بے ایمانی کرے، آتا ہے لمحوں میں آتا ہے، سمجھوتا کر لیتے کیا بگڑ جاتا. یعنی کون سا کراچی کا ٹریفک دھرم برہم ہو جاتا، اگر آپ سمجھوتا کر لیتے. بہت سے کر رہے تھے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں. چوک ہو رہے تو کوئی تکونا نہ ہو جاتا. مگر وہ آتا ہے لمحوں میں آتی ہے بات، لیکن بس وہ چونکہ شخصیت بن جاتی ہے نا، وہ جو آپ کا کردار بن گیا جو بن گیا، تو پھر وہ آپ سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کا دور گزرا، شاعری کا دور آپ کا شروع ہوا، تو شاعری کا آپ اپنا عروج کا زمانہ کون سا قرار دیں گے؟ میں یہ عرض کروں پہلے کہ شاعری کا دور شروع ہوا تو شعر کہنے شروع کر دیے، کیونکہ ماحول میں ہمارے والد بھی شاعر تھے، ہمارے بھائی بھی، یعنی ماحول یہ تھا، دادا پردادا سبھی شاعر ادیب تھے. تو شاعر ہونے میں بڑی آسانی ہوئی، انہیں ڈسکور نہیں کرنا پڑا، کتنے شعبے کو دریافت کرنے میں وقت نہیں لگا، یہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں ڈرامے کی طرف چلا گیا. ڈرامے میں نثر بھی ہوتی ہے اور منظور حصے بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں برادری میں ایک انجمن تھی، بزم حق نما، کلب تھا ڈرامے کا کلب تھا. تو وہ مسلم تاریخ سے متعلق ڈرامے اسٹیج کرتا تھا. اچھا. تو بہت شاندار ڈرامے، بڑا مسلح قسم کا اسٹیج تھا، جیسے کہ بمبئی آپ کے کلکتے کے تھیٹر کمپنیاں ہوتی تھی، اتنا ہی ساز و سامان تھا اس بزم حق نما کے پاس. تو ہم اسے دیکھا کرتے، بزرگ کرتے تھے، تو ہم بھی اس کو ان کی نقل میں، فرض کیجیے وہ ہوتا تھا مارچ میں، تو ہم اپریل میں اس کی نقل میں ڈرامہ کرتے. تو وہ ڈرامہ کون لکھتا تھا؟ اس میں ڈرامے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ جو وہاں کے ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے، وہ میں خود بھی میں نے 2-3 ڈرامے لکھے، اس میں حصہ نظم بھی آتا تھا. اچھا آپ نے اپنے لیے کیا کردار لکھا؟ میں عام طور پر گویا میں اس کا ڈائریکٹر بھی تھا، یہ بتاؤں آپ کو. بہترین کردار میرے نام سے شروع میں جب گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے شاعر کے طور پر نہیں پہچانتے تھے لڑکے، یہ لڑکیاں گلی میں کو گزرا ہے، وہ جا رہے ہیں جون نے لیا جون، وہ جو اداکار ڈرامے میں جو پارٹ کیا تھا. اچھا. تو 200-250 آدمی مجھے اس طرح پہچانتے تھے. تو آپ سے میں پوچھی تھی کہ آپ اپنے لیے کیا کردار منتخب کرتے تھے؟ وہ کردار مرکزی ہوتا ہے ظاہر، یہ ہیرو. اب میں چاہ رہی تھی کہ ادب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. آپ اتنا فلسفہ آپ نے پڑھا، فلسفہ سوچتے ہیں، فلسفہ بولتے ہیں آپ، اور انتہائی ادبی رنگ آپ کی شخصیت میں بھی ہے، تحریر میں بھی ہے. یہ آپ نے ڈائجسٹ میں کیوں، ڈائجسٹ کی طرف کیوں آ گئے، کیوں نکالا؟ ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ادبی چیز ہے. صحیح. ہمارا علمی اور ادبی پرچہ تھا وہ، دراصل آپ نے اگر دیکھا ہو تو خالص علمی اور ادبی تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے قارئین تک، قارئین کے وسیع حلقے تک نہیں پہنچا پاتے. وزانی ادب سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، یعنی نیا کچھ ہوتا. تو ہم نے چاہا کہ ہونا چاہیے کوئی افادیت تو ہو، جو ہم کام کر رہے ہیں پہنچنا بھی چاہیے لوگوں تک، اس کی کچھ تو اس کا اثر تو نکلنا چاہیے. لہٰذا ہم نے اسے دلکش بنانے کے لیے اور مقبول بنانے کے لیے اسے رنگا رنگ کر دیا. یعنی اس میں مثلا معاشیات بھی، سیاسیات بھی، سائنس بھی، کہانیاں بھی، یہ ہوا. اور ہم نے سائز بدل دیا، کیونکہ یہ سائز مقبول سائز ہے، ڈائریکٹر سائز ہوتا ہے. سیاست بھی ہوتی تھی، نفسیات بھی. تو ہم نے اس طرح پرچہ نکالا تھا. لیکن آخر میں اب جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں آج کل، وہ صرف اس میں کہانیاں ہوتی ہیں. جی ہاں. ہم نے جو نکالا تھا نا وہ رنگا رنگ تھا. اور آپ نے اس میں ایک کوئی مخصوص معیار مد نظر رکھا جسے آپ نہیں گرنے دیا؟ اس میں ہم بہترین کہانی چھاپنا چاہتے تھے. نفسیات پر کوئی مضمون ہے تو وہ ماہرانہ مضمون ہونا چاہیے. کوئی انٹرویو ہے تو کسی ذمہ دار سیاسی شخصیت سے وہ انٹرویو ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ہم نے پرچہ نکالا. یہ آپ کے پرچے میں بھی اور آپ کی تحریروں میں بھی فلسفے کا رنگ بہت ہے.
اور بلکہ جب بھی میں نے آپ کو سنا تو گفتگو میں بھی ہے، لیکن شاعری میں نے دیکھا کہ آپ اس قدر سہل شاعری کرتے ہیں کہ عام فہم بھی ہو جاتی ہے وہ، تو اس میں کیوں نہیں وہ ہاں صاحب میرے ساتھ عجیب قصہ ہے مشکل پسندی کیوں نہیں مشاعر دیکھو ہوتا کیا ہے کہ مشاعر جو ہم کلام سناتے ہیں مشاعرے میں، تو میں شاید اور لوگ اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، مگر میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ہم آئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، رات کالی کر رہے ہیں، تو جو سنایا جائے وہ ان تک پہنچنا چاہیے. تو میں اپنی غزلوں میں سے ان غزلوں کا انتخاب کرتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے مشاعروں میں سنا ہے، مطلب یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو میرے سننے والے ہیں یا یورپ میں جنہوں نے سنا ہے یا کیسٹوں پر سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت آسان شاعر. عام آپ کے بارے میں تاثیر مجروح صاحب نے میرے بارے میں رائے دی اور بہت ہی مبالغہ آمیز، بہت تعریف کہ بہت ہی سہل اور بہت ہی سہل ممتنع کمال ہے. تو میں نے مجروح بھائی میرا آپ ذرا پڑھ لیجیے کلام اور بھی جو میرا مجموعہ آنے والا ہے، تو یہ بالکل ایک یکرخی ہے رائے، یہ مکمل نہیں ہے، مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. ویسے یہ رائے قائم کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے بالکل. جو میں سناتا وہ غزلیں ہوں تو ظاہر آسان. اچھا آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسان شاعری بہت مشکل شاعری ہوتی ہے، بہت مشکل، یہ مجھے معلوم ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. صحیح. بہت اب یہ بہت آسان ہے جی، لیکن بڑی گہری بات اور بہت اچھی بات ہے. اچھا اور چلے ہم نے آپ کی شاعری پہ بات کی، ادب کے حوالے سے بات ہوئی، اب ذاتی زندگی کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے کہ ذاتی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ کس بھائی نے متاثر کیا؟ ماشاءاللہ آپ ایسے علمی ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ خانہ ہم آفتاب. آپ کی محبت ہے. اصل میں ہمارے والد سب سے زیادہ انہوں نے متاثر کیے، جو دن بھر لکھتے تھے اور ان کا تعلق مذاہب عالم کی تحقیق سے بھی تھا اور علم حیض سے بھی تھا، تاریخ اسلام متعدد کئی زمانے جانتے تھے. اور پھر ہمارے بڑے بھائی رئیس صاحب جنہیں مرحوم کہنا پڑ رہا ہے، تو وہ بڑے قادر الکلام شاعر، بہت خوبصورت بے پناہ قادر الکلام. اور انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کئی برس پہلے ایسے شعر کہتے کہ آج آپ اس وقت آپ سنتی تو آپ کو حیرت ہوتی، آج تو پاکستان بن چکا ہے. مثلا دیکھیے ان کا شعر کہ یاد رکھنا وقت کا فرمان ٹل سکتا نہیں، موت ٹل سکتی ہے پاکستان ٹل سکتا ہے. اگر سن 43 میں یہ بات آپ کہیں یقین نہیں آتا انگریز چلا جائے گا بر صغیر سے، تو اس وقت شاعر یہ کہہ رہا ہے نا. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو علم نجوم اور اس وقت بالکل تعلق نہیں دوں گا ان بات، بالکل فقط شاعر تھے. یہ تو 15-20 برس پہلے کی بات، وہ خالص شاعر تھے. دوسرے شعر انہوں نے کہا 1 برس پہلے کہ عید کے موقع پر کہ اے مہ نو کاش اتنا ہو تیرے امکان میں، سال آئندہ ہو اپنی عید پاکستان میں. تو یہی ہوا بھی. تو میں ان سے بہت متاثر تھا کیونکہ بہت خوبصورت، بہت وسیع ان کا مطالعہ، بہت شاندار شاعری وہ کرتے تھے زمانے میں، سیاسی قومی شاعری. تو وہ بہت متاثر کرتے تھے. مثلا ذرا ایک لمحے میں انہوں نے 1 منٹ میں 2 شعر کہہ دیے، تو یہ دیکھ کر ان کے قادر کلامی طبیعت بہت متاثر ہوتی تھی. پھر ہمارے فلسفے کے زیادہ تعلق ہے ہمارے منجلے بھائی سے محمد تقی، وہ ہر وقت فلسفے میں مصروف رہتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں میرے بیک وقت مجھ پر اثر انداز ہوئی، شاعری بھی اور فلسفہ بھی. اور میں فلسفیوں اور شاعروں کو ایک طرح سے اپنا مثالیہ سمجھنے لگا. تو شاعری میں آپ نے کیا اصلاح لی رئیس صاحب؟ نہیں ان سے تو نہیں، میں نے بابا سے اصلاح لی کیونکہ وہ بھی بابا ہی کے شاگرد تھے. آپ کے والد صاحب کا کوئی کلام شائع ہوا؟ ہاں اصل میں شاید آپ آگے سوال کریں تو اس کا جواب میں اس وقت دوں گا. ان کی کچھ چیزیں شائع ہوئی لیکن ان کی شاعری کچھ نظم بھی شائع ہوئی رسالوں میں، لیکن مجموعے کی شکل میں نہیں شائع ہوا. تو یہ میرا بہت بڑا دکھ ہے. ہاں اب آپ بھی بہت عرصے بعد مجموعہ آپ نے ترتیب دیا ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ منظر عام پہ آنے والا ہے. دیکھیے بالکل مربوط بات ہو گئی جی. اصل میں طالبہ صاحبہ قصہ کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ لکھ رہا ہے. جب میں سو رہا ہوں اور رات کو آنکھ کھلی فرض کی، بچہ سویرے سے جاتا ہے، تو دیکھا کہ 11 بجے وہ لکھ رہے ہیں ہمارے والد. اچھا ان کا تو مجموعہ نہیں چھپا. اب اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس میں ممکن ہے میری ذمہ داری ہو، میری غیر ذمہ داری ہو کہ وہ سامنے چیزیں نہیں آ سکی، لیکن 12 ان کا کلام نہیں چھپا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو 2-3 بیاضیں بنائی تھی، کوئی 5-6 ہزار شعر تھے ان میں، وہ کوئی دوست لے گیا اور پھر لوٹ کے نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کا کلام نہیں چھپا تو میرا کیوں چھپے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک میری ذمہ داری بھی ہے. تو میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں ایک طرح سے. یہ آپ کیوں آخر اتنے خود اذیتی کے شکار ہیں کہ آپ ہر چیز کی سزا؟ میرا پہلا مجموعہ 25 برس پہلے آنا چاہیے تو جو اب آ رہا ہے، میں نے قابو پایا کہ بھائی چلو ایسا ہے کہ تمہارے باپ کا کلام نہیں چھپا
تو تم 12 اپنے باپ کے بیٹے ہو, تم نے وہ 12 اگر محفوظ ہو جائیں تمہارے نام کے ساتھ تو یہ ایسی دکھ کی سی بات ہے. مجھے بڑا ایسا جرم ہوتا ہے جب میں نے کبھی اشاعت کے اپنے کلام کے 10 سالوں میں بھیجتا ہوں اور نہ بدواں چھپا تھا, بہرحال آ رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو انتظار تھا, اور آج آپ نے ایک نئے رخ کا اظہار کیا ہے کہ شاعری میں نہ صرف سہل پسندی بلکہ گہرائی اور مشکل پسندی بھی ہے. تو اب جب مجموعہ ہم دیکھیں گے, نہیں میں نے یہ کہنا چاہا کہ میں نے آسان شعر ہی نہیں کہے, تو میں آسان شعر بھی کہے, لیکن 12 وہ شعر بھی جو زبان کے اعتبار سے بہت زیادہ سہل نہیں ہیں جی, وہ میرے کلام کا غالب حصہ ہے. آپ سے گفتگو کر کے بھی اور آپ کا کلام جہاں تک سنا ہے اور پڑھا ہے وہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی بے ساختہ شخص ہیں آپ, اور یہاں تک ہے کہ اگر جی چاہے تو سارے بازار میں رقصم والی کیفیت کا تماشا بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر چاندنی رات ہو اور ٹریفک نہ ہو بندر روڈ ہو تو میں لیٹ سکتا ہوں بندر روڈ پر. کوئی آپ کو تعامل نہیں ہوگا, بالکل تعامل نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت مجذوبانہ ہے یا طفلانہ؟ بالکل ہاں طفلانہ کہیں. میرے اندر ایک بچہ جو ہے جی وہ کبھی گویا باغ آنے کے لیے تیار نہیں اپنی حرکت سے, وہ ہے. اچھا بالکل. تو پارا صفت بھی آپ ہیں اتنے, اور بچپنا بھی ہے آپ میں, اور اتنا حزن اور اداسی بھی ہے, یہ یکجا کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جو آدمی تصور پسند ہو اور جو بچہ ہو جو دنیا چاہتی ہے اسے پختہ ہونا چاہیے, اور وہ دنیا سے وہ معاملہ کرتا ہو جو بچے کرتے ہیں زندگی سے معاملہ, تو وہ تو ناکام ہوگا بھی, اسے تو اداسی محسوس ہوگی, اس کا معاملہ تو زندگی سے نہیں ہو سکے گا. آپ کو نقصان آپ کی ضد نے پہنچایا؟ ہاں, ضد نے, آئیڈیلزم نے, آدرش کی تلاش نے. اچھا جون صاحب, آپ کی تحریریں جب دیکھی, میں نے پڑھی, تو مجھے کبھی کبھی احساس ہوا کہ میں شاید عہد بابل کے کسی شخص کی سن رہی ہوں. ہاں اس سے آپ صحیح فرما لیں. آپ خود کو کس زمانے کا آدمی سمجھتے ہیں؟ سمجھیے کہ جب میں لڑکپنی کی بات ہے, ہمارے والد دراصل ایک خاص فضا میں رہتے تھے. قدیم بابل, عہد نامہ عتیق, اولڈ ٹیسٹامنٹ, اس طرح کی فضا تھی چونکہ ان کی, اور با معاملات بہت جدید تھے, اسٹرانومی کے آدمی تھے وہ. تو وہ تمام قصے سنتا تھا, جند اوسطا, عہد نامہ عتیق, ہندوستانی گویا مذہبی کتابیں. تو میں بابل سے اور عراق کے اس علاقے سے بہت متاثر ہوتا تھا. اور میں گویا بر صغیر میں نہیں رہتا ذہنی طور پر, میں ذہنی طور پر بابل میں رہتا تھا. بابل کے باغوں میں, معلق باغ, ان کے گویا نیچے سے گزر رہا ہوتا تھا. اس پر لکھا بھی میں نے. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی تو آپ اتنے قدیم لگتے ہیں, اور کبھی آپ اس خطرناک حد تک جدید ہوتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, آپ کسی بہت آگے آنے والے زمانے کے شخص. تعداد کہہ لیں یا اسے آپ تاریخی اور تہذیبی تسلسل کا تقاضا کہہ لیں کہ ایک تسلسل ہے میرے یہاں جو قدیم اور جدید کا, جو ٹوٹ نہیں پاتا ہے رشتہ. آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اس زمانے میں مسفٹ ہیں؟ ہاں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے ہونا چاہیے تھا 4 صدی ہجری میں, وہ کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے 24ویں صدی میں ہونا چاہیے. یعنی اس دور میں جہاں میں ہوں, میں اپنے آپ کو نا ہم آہنگ پاتا ہوں. آپ کا اسٹار کیا ہے؟ اسٹار میرا کیا ہے, 14 دسمبر ہے میری پیدائش, تو کیا ہونا چاہیے. تو اب یہ اچھا, یہ جو اسٹار سوال کیا آپ نے, یہ بالکل جدید سوال ہے. تقسیم کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے. اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو تھے, جو نوجوان اس زمانے ہوتے تھے, انہیں اوہام سمجھتے تھے. آپ کا اسٹار کیا ہے, آپ ذرا ہاتھ دکھائیے. آزادی سے پہلے ایک بڑی روشن خیالی تھی. اچھا, یہ مغربی انداز نظر آیا ہے ہمارے, لیکن یہ بھی تو ایک علم ہے. ہاں, مجھے خیال یہ آیا کہ یہ رجحان آج کل بہت عام ہے آزادی کے بعد. میں نے اس لیے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں, لہٰذا سامعین جب معلوم کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے بارے میں پڑھیں گے, میں چاہتا ہوں سامعین مجھے بتائیں 14 دسمبر کھل کے پھر آپ کو بتا سکیں گے, سمجھ سکیں گے کہ آپ. میں تو یہ چاہوں گا تاج صاحبہ, کوئی سامعین میں سے کوئی صاحبہ 14 دسمبر کے پیدا ہونے والے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. اسے تباہ ہونا ہے, تباہی سے بچنا ہے. آپ کو رئیس صاحب سے بہتر کون بتا سکتا تھا, وہ ہمیں موجود نہیں ہے, کیونکہ ان کے کالم تو گواہ ہیں کہ ہزاروں کیا لاکھوں افراد نے ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کی. پسندیدہ آپ کا رنگ, موسم اور خوشبو کیا ہے؟ صاحب موسم پہلے بتاؤں, مجھے انتہائی پسند ہے مارچ سے لے کر جو موسم شروع ہوتا ہے جون تک, 15 جون. اور مجھے برسات سے چڑ ہے, جاڑوں سے چڑ ہے. مجھے گرمی لو جو ہے, میں رقص کرنے کی جگہ گلیوں میں, یعنی میں کبھی تمام دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور شائیں اور لو چلی نا, میں چپکے سے نکلا اور گلی میں پہنچ گیا, اور لڑکوں کو بھی کسی طرح نکال لیے گھر سے, ٹہل لیں. یعنی مجھے گرمیوں کی دوپہر ایسی لگتی ہے جیسے چاندنی رات. آپ کی مزاجی کیفیت ایسی تو نہیں کہ کہتے ہیں کہ جب لو چلتی ہے تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ ہاں,
آپ کے مزاج تو لو میں تو مجھے ایسا آہنگ نظر آتا تھا کہ اس پر وشت کرنا چاہیے، رقص کرنا چاہیے. جانے کی مجھے گرمیوں کا موسم بہت ہی پسند ہے. ہوں میں 14 دسمبر کی پیدائش جاڑوں کی. جی تو آپ نے مجھ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ منصور حلاج کی سے بہت متاثر ہیں. اصل میں حلاج کی شخصیت بڑا ہی عجیب شخصیت رہی ہے ہمارے خاص ادب میں، اردو میں، سندھی میں، پنجابی، ہماری جو زبانیں ہیں ان میں اس کا کردار شاعری میں بہت ابھر کے سامنے آیا. بالکل. اور وہ کہ نمونہ ہے وہ آزادی رائے کا ہے نہیں، ایک بغاوت کا، ایک عجب سرمستی و قلندری کا. تو اس پر میں نے پڑھنا چاہا، پڑھا اور اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح لکھی. اور اپنے طور پر بھی میں نے حلاج کی زندگی پہ کتاب لکھی ہے، باغی صوفی حلاج. اس میں نے کافی کام کیا. کتاب التواسین کی بہت شاندار کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا اپنے شوق میں. اور ایک حلاج کے بارے میں کتاب ہے جو ان کے ساتھیوں نے چشمدید واقعات لکھے ہیں، اس کا بھی ترجمہ کیا میں نے، اخبار الحلاج. دراصل یہ جو آپ نے بگولوں کے رقص کی بات کی اور گرم موسم آپ کو پسند ہے، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں فوراً منصور حلاج کا خیال آ گیا. اس کے علاوہ آپ سے بات کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ برا مت مانیے گا اس سوال کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اسی کیفیت میں آپ کی آئندہ زندگی بھی چلتی رہی تو آپ خودکشی نہ کر لیں. ہاں، میں جس اذیت سے دو چار رہتا ہوں، میں رات بھر جاگتا ہوں، ایک ایسی بیماری ہے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی. ہاں بالکل کوشش کی، بس وہ آخری لمحے پر میں پیچھے ہٹ گیا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوتا، یعنی میری پوری کو ایک زندگی کا طویل حصہ، مثلا میں نے کل تک بھی مطالعہ کیا فلسفے کا کسی زندگی کی طرح، یعنی میری عقلی طور پر تربیت نہ ہوئی ہوتی، عقلیت پسندانہ ریشنلزم، تو میں یقیناً خودکشی کر لیتا. اگر صرف میں شاعر ہوتا، کئی مرتبہ آپ کو سنبھال لیا. سوچ بچار کا انداز، غور و خوض کرنے کی ایک عادت جو ہے، اسے کہا بھائی میں نے سوچا کہ جب ایک کام فطرت خود ہی انجام دے گی، آپ کو مرنا ہی ہے جب، تو دوسروں کا کام خود کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. لیکن یہ آخری لمحے پر آتا ہے خیال. 2-3 مرتبہ میں نے، چونکہ میں دوائیں کھاتا ہوں نیند کی، تو پھنس کے 2 گولیوں سے نیند آتی ہے، تو پھر میں سوچا کہ 10 کھا لوں اور پاپ کٹے مر جاؤں. نیند کیوں نہیں آتی؟ پر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ وہ قصہ یہ ہے کہ عجیب واقعہ ہوا سن 72 میں میرے ساتھ. جی عرض کروں کیا؟ ضرور. اس زمانے میں اردو بورڈ میں لغت نویس کے حیثیت سے کام کرتا تھا اور اپنے طور پر فلسفے سے متعلق لکھتا پڑھتا رہتا تھا. تو اردو بورڈ سے میں آتا 1:30 بجے واپس، کھانا کھا کے آرام کرتا تھا. پھر کوئی 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک میں فلسفے سے متعلق لکھتا رہتا تھا. 6 بجے کے بعد غیر ارادی طور پر، یہ سن 72 کی بات ہے، غیر ارادی طور پر میرے اندر ایک سیلاب آتا تھا شاعری. ایک غزل، دوسری غزل، تیسری غزل. اس زمانے میں نے 6 غزلیں بلا بے ساختہ، قلم برداشت تھا، بے ساختہ، غیر ارادی طور پر. اور مجھے اس کا شعور بھی نہیں ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے. اچانک مجھے ایک دن اندازہ ہوا کہ میں نے کوٹ میں ہاتھ ڈالا. صبح کو جب میں اردو بورڈ جا رہا تھا تو میں نے اپنے کوٹ کی جب میں ہاتھ ڈالا تو بہت سے کاغذ نکلے. بھائی کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ پچھلے دن جو غزلیں میں نے کہی ہیں وہ تاریخ بھی لکھتا تھا غیر ارادی طور پر. تو میں نے 5-6 غزلیں کل کہیں. اچھا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا سن 72 سے لے کر سن 76 تک، کہ رات بھر 9 بجے تک غزلیں کہہ رہے ہیں، 10 بجے تک پھر کھانا کھایا، پھر لیٹ گئے. میں تو لیٹ جاتا تھا، لیکن میرا دماغ نہیں لیٹتا تھا، دماغ جاری رہتا تھا وہی شاعری. اب 2 بجے ہیں، 4 بجے ہیں. جب اس طرح 1 برس گزر گیا تو میں بھاگا لاہور کہ احباب میں رہوں گا، ٹل جائے گا یہ سلسلہ، اس سے بچ جاؤں گا کچھ دن کے لیے. چنانچہ وہاں احباب کے مجمع میں میں اس سے محفوظ رہا شاعری سے. لوٹ کر آیا پھر وہی. اچھا. چنانچہ یہ سلسلہ سن 72 سے لے کر سن 77 تک چلا، سن 76 کے آخر تک. اور شاعری کی جو روایت تھی وہ تو کٹ گئی. یہ شاعری کا سیلاب آیا تھا اور بے خوابی کا ایک صحرا رہ گیا، بے خوابی کا ایک ریگستان رہ گیا جو اب تک. چنانچہ میں نے سن 76 کے آخر جو وہ رو کٹی ہے شاعری کی، سن 83 تک ایک مصرع نہیں کہا. پھر سن 83 سے کچھ بحال ہوئی طبیعت، پھر شعر کہنے شروع کیے. تو بہرحال شعر تو اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، کہتا ہوں، لیکن بے خوابی میری نہیں، سنیات مجھے نہیں ملی. اور میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر پاتا. ایک آدمی ذہنی کام کرتا ہے اور ذہنی پر حملہ ہوا ہے، بے خواب ذہن کیا کرے گا؟ درست. زخمی ہوا ہے بالکل میرا دماغ. جون صاحب، ہماری وہ بات ادھوری رہ گئی کہ آپ نے موسم تو بتا دیا، رنگ اور خوشبو. جی، رنگ اور خوشبو کے بارے میں، خوشبو ہر طرح کی خوشبو اچھی لگتی ہے. یعنی میرے خیال میں خوشبو کو کون پسند نہیں کرے، کیسی بھی خوشبو ہو. اچھا. اب میں اس کا کوئی نام شاید نہ رکھ سکوں، مگر مجھے خوشبو، پھولوں میں گلاب کی خوشبو، چمیلی کی، سفید چمیلی کی، اور صاحب مجھے اس کی کامنی کی خوشبو پسند ہے. یہ تو یہ ہوا. اور آپ غالب فرما رہی ہیں رنگ. بھائی رنگ کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. ویسے فوری طور پر جو میرے ذہن میں رنگ آتے ہیں طالبہ صاحبہ، وہ ہے سبز و سرخ. اچھا. ہاں،
किस वजह से, कि कोई खास वजह बहुत से होती है। मेरा शेर भी है, एक सब्ज झील में कश्ती है सुर्ख सुर्ख, एक जिस्म ख्वाब ख्वाब है, एक जान है ख्वाब ख्वाब, मेरी गजल है। तो ये सबसे ज्यादा नुमाया किस्म के रंग है और जमालियाती इनका एक वो है, एक कैफियत रखते हैं ये सब्ज सुर्ख, शायद इसलिए, और कुछ और भी हो सकती है इसकी वजह, और भी हो सकती है। आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत, रफाकत और एतबार जी, ये आपको हासिल हुआ? हाँ, एतबार मुझे दोस्तों के दायरे की हद तक एक जमाने में बहुत हासिल था एतबार, लेकिन वो दोस्तों का हल्का बिखर गया मेरा। एक जमाने में दोस्तों को बड़ा इंहिसार करता था, यानी एक हुजूम था दोस्तों में जो मेरे साथ रहता था, और मैं ये समझता था कि जो रिश्ते आपको बरसे में मिलते हैं, यानी खून के रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता उससे ज्यादा, उन रिश्तों से ज्यादा अहम होता है। लेकिन बात को तजर्बा हुआ तो मालूम ये हुआ, तजर्बा जब किया कि न खूनी रिश्तों में कोई माना है, न दोस्ती के ही कोई माना है, तो मुझे तो अभी इनमें कोई मानवियत नहीं नजर आती, यानी आम तौर पर मैं महसूस करता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये तीनों चीजें, मोहब्बत, रफाकत और एतबार, मुकम्मल तौर पे मिल जाता, काश मिल जाता। आप तो कह रहे हैं काश मिल जाता, मैं कहती हूँ शुक्र है नहीं मिला, वरना आप एक आम आदमी हो जाते और हम जोन एरिया से महरूम रह जाते। ये बात हूँ, ये ख्याल है ताइबा साहबा, ये ख्याल मेरे ख्याल में सही नहीं कि शायर जब तक तबाह न हो उस वक्त तक वो शायरी नहीं कर सकता, जब तक उसे दिख न हो, टीवी न हो, तो मेरे ख्याल में ऐसा आम तासुर यही है। गालिबन गलत है। देखिए शायर एक जहनी अमल है ना, और जहन को सुकून चाहिए जी। तो अजियत ज़दा ज़हन यानी मेरे ख्याल में बड़ा तख्लीकी कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। हो सकता है मुस्तक़बिल जो आप वाक़यात मिसालें ऐसी हों, लेकिन देखिए जो ज़हनी काम है ना, उसमें गालिब के बारे में आपका क्या? गालिब उस तरह परेशान आदमी नहीं थे, यानी बड़ी वो बहुत सीखते हैं, बहुत महरूमी का अपने इज़हार करते हैं। लेकिन देखिए उनका शेर है कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले उनके अरमान, यहाँ हमारे अरमान निकले ही नहीं। अच्छा, हाँ ये है ना। हाँ, तो घुटन का शिकार हुए, अनेक अजियत, घुटन, बेदिली, बेजारी, ये तो होनी है, लेकिन मैं किसी तरह अपनी शायरी को उससे बचा के ले जाता हूँ। शायद आपकी अदा इस कदर शायराना जो हो गई है, जुल्फें आपकी दराज और एक बहुत ही बेनियाजी अंदाज में आपके, तो ये आमदन आपने स्टाइल बनाया अपना? ना, आमदन तो नहीं हुआ, ये के बस ये के बाल बढ़ गए, सोचा भाई बनवा लें, बाल बनवा लिए, फिर लंबा दौर आया, नहीं बनवाया, बिल्कुल बढ़ते चले गए, यानी एक बेरब्ती, एक बदनज़मी सी जिंदगी मिजाज में जो है, एक बोहेमियन टाइप। तो अब ये चलने को जैसा भी है ठीक तो वही आपका अंदाज। मैं किसी दिन में बना लूंगा, बनवा लूंगा तो लोग कहेंगे पहचाने नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि इरादे नहीं है, बस यूं ही है। हमने सुना है कि इंसान का सफर जात से कायनात की तरफ होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कायनात से सिमट के जात की तरफ आ गए। सही। अच्छा, तो ये हम इसे क्या समझे, असल हकीकत क्या है इसकी कि आप सिमट गए? नहीं, ऐसा नहीं। जात से मेरा जो चूंकि ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी का रिश्ता जो ऐसा है, एक ऐसी शायरी, एक ऐसा फन है, एक ऐसी मेरी मसरूफियत है कि मुझे हर वक्त मुताले रखती है गिरदो पेश से, अपने माहौल से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, कौम से, इंसानों से, और इस तरह फिक्री को एक सिलसिला जो है मिजाज में वो कायनाती मसाइल से मुतालिक रहता है। मैं सोचता हूँ, तो इस माना में मैं अपने फिक्र और ख्याल के एतबार से सिमटा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी अमली जिंदगी में आप कहने के सिमट के रह गया हूँ। मैं 1 बजे तक बिल्कुल मैं सामना नहीं कर सकता रोशनी का, मेरी आंखें। अच्छा। तो इसलिए कहने ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल यानी कायनात से और हयात से मेरा रिश्ता उस्तवार है। तो इस मौके पे मैं चाहूंगी कि हमारे सामीन को अगर आप अपने कुछ अशार से भी नवाजें। अच्छा, हमारे आपके अगर ये तय हो गया होता कि हमें अशार भी सुनाने होंगे तो हम कुछ लेकर आते सामान, मगर आपने जनाब आप जहमत करें और आप बगैर कलाम के, तो ये तो ना हो कि अधूरी बात हो जाए। तो सोचा भी ले चलो, फिर आगे शर्म आई कि वो कहेंगे लीजिए शायर अपना बस्ता लिए चले आ रहे हैं। वाकई मेरे जहन में ले चलूं, मैं वही कि शायरों के बारे में ये समझा था कि वो बस्ता लिए फिर नहीं, तो शायद सुनाने के शौकीन हो या ना हो, लेकिन हम सुनने के बहुत शौकीन हैं। इरशाद। तो वो हमारे ज़ख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, हमारे ज़ख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। हमारे ज़ख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं। तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं। जो अपने तौर से
ہم نے کبھی گزارے تھے، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں۔ جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں، زمانے ہو گئے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ طاہرہ صاحبہ کہ وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں۔ وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں، بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں۔ عجب مہکتی میرے گل تیرے شبستاں کی، یہ سنیا بھی، عجب مہکتی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں۔ عجب مہکتی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں۔ آخر شعر یاد رہا کہ ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ جون ایلیا صاحب آپ کا، آپ نے زحمت کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے یاد کیا، وقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جی اب بڑی خوشی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ سامعین نے بہت ہی پر لطف، حالانکہ آپ اداس باتیں کرتے رہے لیکن بلکہ ندامت ہے کہ میں نے اپنے سامعین کو اداس نہ کیا۔ نہیں صاحب، بہت پر لطف اور بہت بامانی گفتگو سننے میں آئی اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، شکریہ۔